وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب میرے سے آپ سے دو سوال عرض کرنے تھے۔ ایک تو یہ کہ عموماً معاشرے کے اندر بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آل رسول ہیں اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو پھر بھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ یعنی صحیح عقیدہ ہے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس سے گناہ سرزد ہوئے، گناہ کبیرہ بھی۔ دوسری یہ عرض تھی کہ انبیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھائے گی، لیکن ایک عام مسلمان جو ان سے ہے لیکن ہے جنتی ہے لیکن عام مسلمان ہے، تو کیا ان سارے مسلمانوں کے جسموں کو مٹی کھا جائے گی ان کے جسم سے جیسے ہوتا ہے؟ اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ بھئی سادات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدعقیدہ بھی ہوں۔ ہاں، اچھا جی نہیں، سادات ہوں یا کوئی بھی قوم ہو، سارے نبی پاک کے امتی ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ یہ جو تقسیم کی جاتی ہے کہ سادات الگ ہیں اور امتی، سید اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تسی ساڑی امت ہو، یہ درست نہیں ہے۔ سادات کا ادب و احترام حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے، ضرور کرنا چاہیے، اور سیدوں کا احترام یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، صحابہ کا احترام حضور کی نسبتوں کی وجہ سے ہے، لہٰذا احترام اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اپنی اہل بیت کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی عمل ہماری شریعت کے خلاف کرے گا، خدا کی نافرمانی کرے گا، تو یہ نہیں کہ بھئی اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، سوال ہر امتی سے، ہر انسان سے ہوگا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اگر اس نے گناہ کبیرہ کیا اور گناہ نہیں، اس نے وہ توبہ نہیں کی، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی اسی طرح مجرم ہے جس طرح باقی۔ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے کہ بھئی اگر سید کوئی گناہ کرے گا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا بھئی کیا سید بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا بھئی اللہ تو نہیں بھیجے گا، لیکن اگر کوئی چھال مارنا چاہے اپنی مرضی نال تو اللہ روکے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دوسرا آپ کا سوال تھا، ہاں جی، انبیاء کے بارے میں تو حدیث پاک میں موجود ہے، اولیاء کرام کے بارے میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر کرنے کے لیے، جیسے صحابہ کرام کے جسمان مبارک یہ ساری محفوظ رہے، تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کی کرامت کو ظاہر کرے اور اتفاق ایسا ہو کہ وہ محفوظ رہیں تو اس کی یہ منشا اور مرضی ہے۔ لیکن ہر مومن کے لیے یہ عقیدہ نہیں کہ ہر مومن کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ جس کا اظہار کرنا چاہے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہے، اس کو عزت دینا چاہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی، مرضی اور اس کی منشا ہے۔